جب میر قمر الدین کو ٹیپو کے انتقال کی خبر ہوئی تو اس نے فوج کے ایک حصے کو بڑے انعام و کرام کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سرنگا پٹم کی طرف بڑھا۔ ادھونی کی مہم سے فارغ ہو کر جب ٹیپو دارالسلطنت کی طرف پلٹا تو اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اس کی رعایا اسے مردہ سمجھ رہی ہے۔ غرض سلطان نے بڑی مشکل سے اس بغاوت کو فروغ کیا اور میر قمر الدین کو 2 سال کے لیے نظر بند کر دیا۔ پھر ایک دن میر قمر الدین کی ماں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے معافی طلب کرنے لگی۔ ٹیپو نے ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی سے کام لیا اور میر قمر الدین کو معاف کر دیا۔ قمر الدین ایک عیار انسان تھا۔ اس نے سلطان کے حضور چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے حضور کی موت کی خبر نے بدحواس کر دیا تھا۔ اس وقت دوسرے لوگ بھی تخت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے، مجھے بھی میرے نفس نے گمراہ کر دیا، ورنہ اپنے باپ ہی کی طرح اس سلطنت کا جانثار ہوں۔ سلطان نے اس کی معذرت بھی قبول کر لی اور اسے اس کے سابقہ عہدے پر بھی بحال کر دیا۔ میر قمر الدین اقتدار کا بھوکا تھا۔ اپنے عہدے پر بحال ہوتے ہی اس نے ایک نئے انداز سے منصوبہ سازی شروع کر دی۔ ایک دن قمر الدین کی ماں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، سلطان محترم، ساری دنیا جانتی ہے کہ قمر الدین آپ ہی کے معزز خاندان کا ایک فرد ہے۔ ٹیپو خاموش بیٹھا اس کی گفتگو سنتا رہا۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ اس رشتے کو مزید اعتبار بخش دیں۔ میر قمر الدین کی ماں نے کسی جھجک کے بغیر کہا، شہزادی صفیہ اور قمر الدین کا رشتہ انتہائی مناسب رہے گا۔ صفیہ ٹیپو کی چھوٹی بہن تھی۔ قمر الدین سے اس کے رشتے کی بات سن کر ٹیپو کا خون کھول گیا، مگر اس نے میزبانی کے آداب کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ میں خاندانی برتری پر یقین نہیں رکھتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ قمر الدین سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ سلطان نے بڑے شائستہ لہجے میں اپنے دل کی بات کہتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن قمر الدین کی ماں اپنی جہالت کے سبب سلطان کے اس اشارے کو نہ سمجھ سکی اور مسلسل اصرار کرتی رہی۔ آخر ٹیپو کو صاف صاف انکار کرنا پڑا۔ میں ذاتی طور پر اس رشتے کو پسند نہیں کرتا۔ میر قمر الدین کی ماں نے تنگ نظر اور جاہل عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اگر آج اس کے والد زندہ ہوتے تو کیا اس رشتے سے انکار ممکن تھا؟ انتہائی قوت برداشت کے باوجود ٹیپو کے چہرے پر غصے کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ خدا میرے ماموں میر علی رضا خان کی مغفرت کرے، اگر وہ زندہ ہوتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ سلطان، آپ نے ایک بیوہ کا دل توڑا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میر قمر الدین کی ماں ٹیپو کو ایک کھلی بددعا دے کر چلی گئی۔ پھر جب اس نے اپنے بیٹے کو سلطان کے انکار سے مطلع کیا تو میر قمر الدین کی فطری خباثت اود کر آئی۔ دراصل وہ اس رشتے کی آڑ میں سلطان کے زیادہ قریب ہونا چاہتا تھا اور پھر اس قربت سے فائدہ اٹھا کر ٹیپو کی پوشت میں خنجر اتارنا چاہتا تھا، مگر جب سلطان نے انکار کر دیا تو میر قمر الدین اپنی ماں کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں ٹیپو سے اپنی اس توہین کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ رہتی دنیا تک میرے انتقام کی داستان دہرائی جائے گی۔ ہاں بیٹے، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ ٹیپو کا پورا گھرانہ برباد ہو جائے۔ شہزادی صفیہ در بدر بھیک مانگتی پھرے۔ وہ کم ظرف عورت دامن پھیلا کر اس شخص کو کوسنے دے رہی تھی جس نے نہ صرف اس کے بیٹے کی جان بخشتی تھی بلکہ ایک باغی کو اس کے سابقہ منصب پر بھی بحال کر دیا تھا۔ سلطان کی صفوں میں ایک اور غدار پیدا ہو گیا تھا جو بظاہر سلطنت خداداد کا سپہ سالار تھا، مگر در پردہ حکومت کی بنیادیں کھود ڈالنے کی قسمیں کھا رہا تھا۔ ٹیپو سلطنت کے استحکام کے لیے نئے نئے منصوبے بنا رہا تھا، نئے ہتھیار خریدے جا رہے تھے، نئی فوج بھرتی کی جا رہی تھی اور بحری طاقت میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ان تمام منصوبوں کے پیچھے فرانسیسی سپہ سالار موسیولولی کے مشورے بھی شامل تھے۔ موسیو اکثر تنہائی میں سلطان سے کہا کرتا تھا، ان فرنگیوں پر کبھی اعتبار نہ کیجیے گا، ریاکاری ان کی سیاست ہے اور عیاری ان کا مذہب۔ اگرچہ ٹیپو کو ابھی تک انگریزوں کی فریبکاری کا ذاتی تجربہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ موسیو کی باتیں بہت غور سے سنا کرتا تھا۔ اسی دوران ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ میر قاسم علی عرصہ دراز سے سلطان کی ملازمت میں تھا اور ٹیپو اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ میر صادق کی طرح میر قاسم بھی بات بات پر خدا اور رسول کی قسمیں کھایا کرتا تھا اور اکثر سلطان کے ساتھ مسجد اعلیٰ میں جا کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ میر قاسم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار انسان ہے، یہی وجہ تھی کہ سلطان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ حالانکہ میر قاسم بھی میر صادق اور میر غلام علی لنگڑے کی طرح حسن بن صباح کے پیروکاروں میں سے تھا اور اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جسم پر ایک پرہیزگار مسلمان کی قبا سجا رکھی تھی۔ میر قاسم کا وطن ریاست حیدرآباد کی سرحد پر واقع تھا۔ ایک دن میر قاسم سلطان سے اجازت لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی میر صادق اور پورنیا نے سلطان سے شکایت کرتے ہوئے کہا، میر قاسم خفیہ طور پر بہت سا سرکاری سامان لے گیا ہے، پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟
ٹیپو نے پورنیا اور میر صادق سے انتہائی خوشگوار لہجے میں پوچھا، حضور ہم اس باز پرس کے مجاز نہیں تھے، کیونکہ میر قاسم خود بھی ایک اعلیٰ منصبدار ہے۔ یہ اطلاع بھی اس لیے دی کہ ہماری خاموشی آئین وفاداری میں جرم بن کر رہ جاتی۔ ٹیپو نے فوراً ہی اس حکم کے ساتھ اپنے برق رفتار سپاہیوں کو روانہ کر دیا کہ میر قاسم علی کو پکڑ کر حاضر خدمت کیا جائے۔ پھر جب میر قاسم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو ایک چیز بھی برآمد نہ ہو سکی۔ میر قاسم کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، سلطان معظم یہ ہے میری وفاداریوں کا صلہ؟ نہیں میر قاسم، یہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، بہرحال ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ ٹیپو نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر میر قاسم اپنے وطن چلا گیا، مگر اس کے دل میں سلطان کے خلاف گڑا پڑ گئی تھی۔ میر صادق اور پورنیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے سلطنت خداداد میں ایک نیا غدار پیدا کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد میر قاسم دارالحکومت واپس آیا تو سلطان نے اس کی تالیف قلب کے لیے اسے سرنگا پٹم کا قلعہ دار بنا دیا، مگر میر قاسم کا دل سلطان کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ وہ ٹیپو سے اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطنت خداداد کی زمین میں سازشیں سرطان کے مرض کی طرح پھیلتی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف انگریز بھی ٹیپو سلطان سے کیے ہوئے معاہدے کی دھجیاں اڑا دینا چاہتے تھے، مگر اتفاق سے کوئی بہانہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران عالمی سیاست میں ایک بڑا انقلاب رونما ہوا۔ امریکہ کی تمام ریاستیں انگلستان کی سیاسی قید سے آزاد ہو چکی تھیں اور اب برطانیہ کو اس کے نعم البدل کی تلاش تھی۔ امریکہ کی علیحدگی میں لارڈ کارنوالس کی بد انتظامیوں کا بڑا دخل تھا۔ انگلستان کے وزیر اعظم مسٹر پیٹ نے لارڈ کارنوالس کو ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیا۔ یہ شاطر زمانہ انسان جب برطانیہ سے رخصت ہوا تو اس نے وزیر اعظم سے بہت پرجوش لہجے میں کہا، میں بدنامی کے تمام داغوں کو دھو کر ہندوستان کی گردن میں آپ کے غلامی کا طوق ڈال دوں گا۔ لارڈ کارنوالس نے ہندوستان آتے ہی گورنر مدراس مسٹر ہالینڈ کو استعفی دینے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ اپنے پسندیدہ شخص جنرل میڈوز کو اس عہدے پر فائز کر دیا۔ جنرل میڈوز کئی بار ٹیپو سلطان سے شکست کھا چکا تھا، مگر لارڈ کارنوالس کا ہم نوا تھا، اس لیے اس کے عہدہ و منصب میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لارڈ کارنوالس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے بہت جلد سلطان کے دشمنوں کو ایک محاذ پر جمع کر لیا۔ نظام علی خان والی دکن تو پہلے ہی سلطنت خداداد کی مکمل تباہی کا خواہاں تھا، اس لیے فوراً رضامند ہو گیا، لیکن مرہٹے کسی معقول جواز کے بغیر سلطان سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ آخر لارڈ نے اپنے ترکش کا سنہری تیر پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظام اور مرہٹے اس تیر سے زخمی ہو گئے۔ پھر تینوں طاقتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے میں بس ایک ہی شق رکھی گئی تھی جو نظام دکن اور مرہٹوں کے لیے بڑی تحریص آمیز تھی۔ ٹیپو سلطان سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی جائے، پھر اس کی مملکت کو برابر سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس معاہدے کے بعد لارڈ کارنوالس نے ان راجاؤں سے ملاقاتیں کی جن کی جاگیروں پر ٹیپو نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں بھی یقین دلایا گیا کہ فتح کے بعد ان کی ریاستیں واپس کر دی جائیں گی۔ اس فریب میں آ کر تمام راجاؤں نے اپنے باقی ماندہ وسائل بھی انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ لارڈ کارنوالس نے پوری ریاست میں سازشوں کا جال پھیلا دیا تھا۔ سینکڑوں پالیگار تاجروں کے بھیس بدل کر سرنگا پٹم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کثیر رقم دے کر سلطان کے کئی بے ضمیر امیروں اور وزیروں کو خرید لی۔ تم کہاں دیانتداری کے اس دوزخ میں پڑے ہوئے ہو؟ پالیگار تاجروں نے سلطان کے امراء کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطنت خداداد کے دن پورے ہو چکے ہیں، تمہارا سلطان اکیلا کس کس سے لڑے گا؟ سارا ہندوستان ہی اس کا مخالف ہے، پھر کس امید پر یہ بے کیف زندگی بسر کر رہے ہو؟ اگر تم نے وقت کی رفتار کو نہیں پہچانا تو عنقریب اتحادی فوجیں ریاست میں داخل ہو جائیں گی اور تم بے دریغ قتل کر دیے جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ بہت جلد اس جہنم سے نکل جاؤ اور اس جنت کی طرف دیکھو جہاں شراب کی نہریں بہ رہی ہیں اور سفید فام حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لارڈ کارنوالس سینکڑوں حسین انگریز لڑکیاں لے کر ہندوستان آیا تھا جو ہندو راجاؤں اور مسلمان سرداروں کو گمراہ کرنے کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ سلطنت خداداد میں رقص و سرود کی محفلوں پر بھی پابندی عائد تھی اور شراب بھی حرام قرار دے دی گئی تھی۔ سلطان اس معاملے میں بہت سخت تھا۔ انگریزوں سے ایک جنگ کے موقع پر سینکڑوں خوبصورت عورتیں بھی گرفتار ہوئی تھیں۔ جب ان عورتوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ عقیدتاً مسلمان ہیں اور فرنگیوں کا دل بہلاتی ہیں۔ سلطان نے کسی تعامل کے بغیر ان تمام عورتوں کو قتل کرا دیا۔ یہ سب کی سب اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں، سو انہیں مٹا دیا گیا۔ سلطان کی اسی مذہبی روش نے غریب رعایا کو ابرومندانہ زندگی بخشی تھی، مگر اکثر امراء اور جاگیردار ٹیپو سے بدظن رہا کرتے تھے کہ ان کے لیے ریاست میں کسی قسم کا سامان تعیش موجود نہیں تھا۔
جب پالیگار تاجروں نے سلطان کے بعض امراء اور منصبداروں سے بہتی ہوئی شراب کی نہریں، سفید فام حوروں اور سیم و زر کے انبار کا ذکر کیا تو وہ اس شریف النفس حکمران سے غداری پر آمادہ ہو گئے جس کا وجود لاکھوں انسانوں کے لیے باعث رحمت تھا۔ ان غداروں میں ایک شخص سید امام بھی تھا جو پالیگار تاجروں کے ذریعے سلطان کی ایک ایک نقل و حرکت سے انگریزوں کو مطلع کرتا تھا۔ آخر کچھ دن بعد یہ سازش بے نقاب ہو گئی اور تمام نمک حراموں کو قتل کر دیا گیا، مگر سید امام فرار ہو کر انگریزوں سے جا ملا۔ سلطان انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کے اتحاد سے بے خبر تھا اور پھر اسی بے خبری کے عالم میں سلطنت خداداد پر حملہ کر دیا گیا۔ ٹیپو نے فوری طور پر اپنا سفیر مدراس روانہ کیا اور انگریزوں کو معاہدہ منگلور یاد دلایا، مگر لارڈ کارنولس نے نئی چال چلی اور سلطان کے سفیر سے صاف صاف کہہ دیا، معاہدہ خود سلطان کی طرف سے توڑا گیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ معاہدہ سالبی کے مطابق راجہ ٹرینکور ہمارا خلیف ہے اور سلطان ٹرینکور پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حلیف کو بچانے کی غرض سے ریاست میسور پر حملہ کر دیں۔ اب ہم سلطان کو ایک انتہائی ناقابل اعتبار انسان سمجھتے ہیں۔ ٹیپو کے سفیر نے مختلف دلائل کے ساتھ وضاحت کی کہ ٹراونکور پر حملے کی اطلاع سراسر غلط ہے، مگر لارڈ کارنولس نے انتہائی تحقیر آمیز انداز میں سلطانی سفیر کو جھٹلا دیا۔ ابھی ٹیپو کا سفیر سرنگا پٹم پہنچا بھی نہیں تھا کہ نظام علی خان اپنے 40,000 سوار اور 20,000 پیدل لے کر حیدرآباد سے نکلا اور انکل میں خیمزن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی لارڈ کارنولس اپنی فوج لے کر موکلی گھاٹ اور وینکٹ گری کو عبور کر کے کولار اور ہوسکوٹا میں فوجی چوکیاں قائم کرتا ہوا سیدھا کرشنا راجپور پہنچا۔ یہ جگہ بنگلور سے صرف 3 کوس کے فاصلے پر واقع تھی۔ سلطان سرنگا پٹم سے نکل کر تنگی کے نواح میں مقیم ہوا اور سید حمید کو بنگلور کے دفاع کے لیے روانہ کیا۔ اسی دوران انگریزی فوج کے ایک دستے نے کرنل فلائیڈ کی ماتحتی میں سلطان پر حملہ کر دیا، مگر جب ٹیپو کی توپوں نے آگ اگلی تو فرنگی لشکر راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور کرنل فلائیڈ زخمی ہو کر اپنے 400 سپاہیوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ بنگلور کے محاذ پر بڑا گھمسان کرن پڑا۔ جنرل میڈوز اور کرنل مورس انگریزی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے ہزاروں سپاہی کام آئے۔ اس وقت غدار کرشن راؤ بنگلور میں معتمد سلطانی کے عہدے پر قائم تھا۔ وہی نمک حرام انگریزوں کو ایک ایک لمحے کی خبر پہنچا رہا تھا۔ انگریزی فوج حصار قلعہ توڑنے میں مصروف تھی، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کشن راؤ نے جنرل میڈوز کو ایک خفیہ راستے کا پتہ بتا دیا۔ نتیجتاً انگریز لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ سید حمید ہتھیار ڈالنے کے بجائے اس قدر جانبازی سے لڑا کہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا۔ جنرل میڈوز نے سید حمید کی لاش کو شاہراہوں پر کھینچا، مگر وہ مرد شہید اپنا عہد پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اب کوئی اس کے جسم کے ٹکڑے کرے یا لاش کو سرے بازار کھینچے، وہ ان تمام دنیاوی رسموں سے بے نیاز تھا۔ جنرل میڈوز کے حکم پر قلعے کے تمام مکین گرفتار کر لیے گئے۔ شہر کو قزاقوں کے انداز میں لوٹا گیا۔ سلطان کے وفاداروں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، بوڑھوں کو سرے راہ ٹھوکریں ماری گئیں اور بچوں کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ جنرل میڈوز کی فوج میں شامل بعض ہندو سپاہیوں نے مسلمان بچوں کے قتل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان معصوموں نے کیا بگاڑا ہے، یہ ہمارے لیے بالکل بے ضرر ہیں۔ ہرگز نہیں۔ جنرل میڈوز کسی درندے کی طرح دھاڑا، ہم بہت آگے کی سوچتے ہیں، اگر یہ بچے جوان ہو گئے تو کل ہمارے مقابل کھڑے ہوں گے۔ فرنگیوں نے بنگلور کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا۔ بعض ہندو جو سلطان کے عدل و انصاف اور بلند کرداری کے قائل تھے، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شادی شدہ عورتوں کی سرعام بے حرمتی کی گئی اور مسلمان دوشیزاؤں کو گرفتار کر کے جنرل میڈوز کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے ان لڑکیوں کو ہندو اوباشوں اور انگریز افسروں میں اس طرح تقسیم کر دیا جیسے ڈاکو لوٹ مار کا مال آپس میں بانٹتے ہیں۔ جنرل میڈوز نے ایک حسین و جمیل سید زادی کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پھر جب میڈوز کے حکم پر ہندوستانی سپاہی سید زادی کو انگریز جنرل کے کمرے میں لے جانے کے لیے آگے بڑھے تو اس غیرت مند دوشیزہ نے چیخ کر کہا، بے حیا فرنگی، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے سلطان نے گرفتار ہونے والی انگریز عورتوں سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح سلوک کیا تھا؟ جنرل میڈوز اردو زبان سے ناواقف تھا، اس لیے ان انگریزوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جو کسی حد تک مقامی زبان جانتے تھے۔ ان افسروں نے انگریزی میں سید زادی کا مفہوم بیان کر دیا۔ جنرل میڈوز شراب کے نشے میں چور تھا۔ سید زادی کی گفتگو سن کر قہقہے لگانے لگا۔ ہندو سپاہی چند قدم اور آگے بڑھے۔ سید زادی نے تحکم آمیز لہجے میں انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ کرائے کے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابھی تو آسمان و زمین اپنی جگہ قائم ہے، جب یہ دونوں اپنے محور سے سرک جائیں تو ممکن ہے کہ تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہندو سپاہی ایک دوشیزہ کی بے کسی پر مسکراتے ہوئے مزید چند قدم آگے بڑھے۔
اچانک سید زادی کے ہاتھ کو جنبش ہوئی، پھر جب اس کا ہاتھ چادر سے باہر آیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ سید زادی کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر موجود تھا۔ اس نے بڑی سرعت سے خنجر کو اپنی شہرک پر کھینچ دیا۔ سیمتن دوشیزہ کی گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ الوداع میرے محبوب سلطان، خدا تجھے ان غداروں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سید زادی زمین پر گر پڑی، چند ہچکیاں لیں اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بڑی نادان لڑکی تھی۔ جنرل میڈوز ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد غدار کشن راؤ جنرل میڈوز کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خبیث مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ابھی تیرا کام مکمل نہیں ہوا کشن راؤ، جنرل میڈوز نے بڑی فریب کارانہ انداز میں کشن راؤ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی بہت سے محاذ باقی ہیں، ہر محاذ پر یہی ہوگا سرکار۔ کشن راؤ نے غلامانہ انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر جلدی کر، سلطان کی صفوں میں شامل ہو جا، ہمیں ایک ایک لمحے کی خبر بھیج اور غداروں کی نئی فصل تیار کر۔ جنرل میڈوز یکایک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سرکار کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ کشن راؤ بدستور مسکرا رہا تھا۔ رام راج رام راج رام راج، جنرل میڈوز نے ایک ہی لفظ کو 3 بار دہرایا۔ مگر ٹیپو کی موت کے بعد سلطان اس وقت تنگی کے نواح میں خیمہ زن تھا۔ جب کشن راؤ ٹیپو کے روبرو پہنچا تو اس کا گریبان چاک تھا، چہرے پر خاک ملی ہوئی تھی اور وہ بنگلور کی تباہی کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ حضور، آپ کا یہ غلام کچھ نہیں کر سکا۔ کشن راؤ نے زور زور سے سینہ پیٹا اور ٹیپو کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ تیرا اس میں کیا قصور ہے؟ بنگلور کی شکست اور رعایا کی بربادی کا حال سن کر ٹیپو کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ یہ ماتم کا وقت نہیں، جو کھو گیا سو کھو گیا، جو بچ گیا ہے اس کی حفاظت کر۔ کشن راؤ کی گریہ ازاری نے ٹیپو کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سلطان اسے اپنا بہترین معتمد اور وفادار سمجھ رہا تھا۔ اسی خیال سے کشن راؤ کو دفاعی انتظامات کے لیے سرنگا پٹم روانہ کر دیا گیا۔ سید غفار بنگلور پر حملہ کرنے کے لیے بے قرار تھے، مگر سلطان نے اجازت نہیں دی۔ جب وقت گزر چکا تو اپنی فوجی طاقت کو منتشر کرنا مناسب نہیں۔ اب سلطان کا رخ ماگڑی کی طرف تھا۔ لارڈ کارنولس نے بنگلور کے قلعے کی حفاظت کے لیے 3000 ہندو اور 600 انگریزی سپاہی مامور کیے ہوئے تھے اور خود دیونہلی کی طرف بڑھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ٹیپو پیدا ہوا تھا۔ دیونہلی کا قلعہ دار بھی اس سازش میں شریک تھا۔ نتیجتاً کسی جنگ کے بغیر ہی یہ قلعہ لارڈ کارنولس کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد انگریزی فوج نے چک بالاپور پر بھی قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان انگریزی لشکر کے مقابلے کے لیے بالاپور کی طرف بڑھا۔ فرنگیوں کی شہ پر یہاں کے لوگ بھی بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جب ٹیپو کا ہراول دستہ شہر کے وسط سے گزرا تو مقامی باشندوں نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کی اس حرکت پر سلطان کے سپاہیوں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے پلٹ کر بالاپور کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ تمام باغی گرفتار کر لیے اور انہیں دردناک سزائیں دی گئیں۔ بالاپور سے نکل کر سلطانی فوجیں چتاونی اور ملباگل پہنچیں اور پھر وینکٹ گری کی طرف بڑھیں۔ ٹیپو رات بھر جاگ کر جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ پھر صبح جب انگریزوں کی حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، عین اسی وقت سرنگا پٹم سے آنے والا ایک قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ٹیپو نے پریشان لہجے میں قاصد سے پوچھا۔ قاصد نے لرزتے ہاتھوں سے ایک خط سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ کشن راؤ نے دارالحکومت کے گوشے گوشے میں فتنہ و بغاوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عنقریب بمبئی سے ایک انگریزی فوج سرنگا پٹم پر حملہ کرنے والی ہے۔ یہ سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم کا خط تھا۔ فاطمہ بیگم کا خط پڑھ کر ٹیپو حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھ گئے۔ شکست بنگلور میں بھی اسی غدار کی سازش کار فرما تھی۔ سلطان انتہائی کربناک لہجے میں اپنے سپہ سالار سید غفار سے مخاطب ہوا۔ بیگم صاحبہ کا خط تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سید غفار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، غدار تو غدار ہی رہے گا، جس بازار میں جائے گا اپنا ضمیر ہی بیچے گا، اس کے سوا اس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہوتی ہی نہیں۔ سید، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیپو کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کیا میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں؟ کیا میری رعایا بے سکون ہے اور کیا میں کسی کی عزت نفس کا لحاظ نہیں رکھتا؟ آپ کی حکمرانی تو اس سرزمین کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی، مگر جب انسانی تقدیروں پر نامرادی اور محرومی کی سیاہ بادل چھا جائیں تو پھر سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سید غفار نے مبہم اشارے میں سلطان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں سید۔ ٹیپو اپنے سالار کی بات سن کر چونک اٹھا تھا۔ پہلے دارالحکومت کی فکر کیجئے۔ سید غفار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اس مسئلے پر تو آئندہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی شامیہ اور تولارام نے حرم سرا کی خواتین کو یرغمال بنا کر سرنگا پٹم پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر محمد علی کمیندان نے بڑی ذہانت سے دشمنوں کی چالوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔